بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درس کے آغاز سے پہلے آپ کے آئے ہوئے دو سوال، جس میں پہلا سوال ہے کسی غیر مسلم کو قرآنی آیت دے سکتے یا دعا پڑھ سکتے، پانی دم کر کے دے سکتے؟ یہ سوال ہے۔ جہاں تک دعا پڑھنے کی بات ہے یا دم کرنے کی بات ہے تو اس کی تو اجازت ہوگی، لیکن قرآنی آیت یعنی قرآن وغیرہ نہیں دے سکتے، جس کو تعویذ وغیرہ کہیے، یہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے کافر یعنی غیر مسلم کو، مسلمان کے علاوہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سب کو انما المشرکون نجس سورہ توبہ میں فرمایا پارہ نمبر 10 میں کہ مشرکین نجس ہے، اور ظاہر ہے نجس بولتے ناپاک کو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان مرد ہوں یا عورت نہا بھی لیں، ایمان والے ہو کر غسل کر لیں، لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، جبکہ ہم مومن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم غسل بھی کیے ہوئے ہیں یعنی پاک ہیں، لیکن ایک وضو ٹوٹنے کی وجہ سے ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ تو مومن پاک بے وضو جب قرآن چھو نہیں سکتا تو کفار ناپاک بے غسل اور بے وضو کیسے چھو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن یا قرآنی کوئی آیت اسے دے نہیں سکتے، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، لیکن دعا وغیرہ پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کسی ماں باپ کو اولاد نہیں تو وہ کسی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی لے لیتے، تو وہ بچے پالنے والے آدمی کا نام باپ ماں، اچھا اسکول وغیرہ کا مسئلہ ہے، شادی کے وقت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 یا 6 میں حضرت زید کا واقعہ مشہور ہے۔ حضور نے ان کو پالا تھا، پالنے والے بچے کو متبنہ بولتے، مطلب بیٹا بنایا سو، اولاد بنایا سو، ایسا اولاد ہے نہیں اس کو بنائے سو۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ حقیقت میں آپ کے اولاد ہے نہیں، وراثت جو ہے حقیقی اولاد میں بٹتی ہے، اس لیے حقیقت میں وہ اولاد نہیں، پالنے والا ہے۔ لیکن اگر پالنے والا وہ اپنا نام دینا چاہے تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اسکول وغیرہ جو ہے یہ سب دنیاوی باتیں ہیں۔ اسلام میں وراثت وغیرہ کا جو مسئلہ ترکہ وغیرہ یعنی انتقال کے بعد اگر حقیقی اولاد اور حقیقی ورثہ ان کے موجود ہیں تو ان کی جائیداد ان میں تقسیم ہوگی، لیکن اگر پالنے والے نے جس کو پالا ہے اس کے نام اگر کچھ گفٹ کر دیا ہے تو حقیقی اولاد بھی اس سے لے نہیں سکتی۔ تو اسکول وغیرہ میں یا شادی وغیرہ میں نام اگر دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اصلی ماں باپ کا نام دیں، تاکہ انسان ہی ہیں، کہیں مطلب شادی کے بعد جھگڑے وغیرہ یا کبھی تانے وغیرہ کا مسئلہ نہ آئے، کیونکہ میدان محشر میں حقیقی ماں باپ ہی کی کھوج ہوگی نا۔ احسانات ضرور اس ماں باپ نے جو کیا ہے، پالنے والے نے جو کیا ہے، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ضرور دے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت، لیکن حقیقی ماں باپ ہیں، اگرچہ نہ پالیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھیں گی ہماری جانب سے ایک مسئلہ واضح طور پر یہ گیا ہے کہ اگر اولاد بڑے سے بڑا نافرمان ہو، بہت ہی بڑا نافرمان ہو، پھر بھی ماں باپ اسے جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے تو آپ ہی کا حصہ حقیقی
اس لیے جب اولاد بڑے سے بڑا نافرمان ہونے کے باوجود اس سے بے دخل نہیں کر سکتے تو حقیقی اولاد کا یہ مقام ہے۔ تو محبت جو ہے اور پالنا جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ نبی نے بھی حضرت زید کو پالا، لیکن اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ پالنے سے کوئی باپ بیٹا حقیقت میں نہیں ہو جاتا، وہ ایک رشتے اور وہ محبت کا پہلو ہے۔ وہاں پہ حقیقی اولاد ہے۔ رہی شادی کے وقت نام دینے کی، تو اگر کوئی فیوچر میں پریشانی نہ ہو تو دے سکتے ہیں۔ اسکول میں نام دینے کی بات تو وہاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن واضح کر دیا جائے کہ پالنے والے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی ٹینشن اور پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ آج جو سچویشن ہے اور جو حالات ہیں آپ اچھے سے جانتی ہیں، کب کس کے دماغ اور ذہن بدل جائیں اور کیا ہو جائے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حقیقی ماں باپ جو ہوتے ہیں اور حقیقی اولاد جو ہوتی ہے، یقیناً ان کا خون ایک نہ ایک دن رنگ لاتا۔ وہ وقتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف اور معارض ہو سکتے ہیں، لیکن جب سارے سچویشن اور ساری پریشانیاں مطلب یہ کہ پریشان کر کے تھک جاتی ہیں تو اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کام آتی۔ اس لیے میں مشورہ یہی دوں گا کہ اصلی ماں باپ کا نام دیا جائے اور اسکول والوں کو یہ واضح کر دیا جائے، چونکہ پیدا ہوتے وقت ہم نے لے لیا تھا اور شروع ہی سے ہم پالے ہیں، اس لیے ہم حقیقی میں تو ماں باپ نہیں ہے، لیکن برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ پر ہم نے اپنا نام دلوایا۔ اس لیے تو اسکول والے جب اس بات کی یہ رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اگر کبھی اصلی ماں باپ آ کر مقدمہ دائر کریں کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرو، میری اولاد ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ واضح کر دینے سے عند اللہ یعنی اللہ پاک کے پاس بھی اور دنیا والوں کے پاس بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ تو ہی آپ کے 2 سوال کے جوابات۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اب درس سنیے، سورہ بقرہ کا درس شروع ہے۔ گزشتہ درس میں نے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَمُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ بدعت پر بھی بحث کی تھی کہ بندہ مومن نیک نیتی کے ساتھ جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے، حالانکہ اس کا ایگزامپل قرآن حدیث میں ڈکلیئر کے طور پر ظاہری طور پر موجود نہیں رہتا، تو اللہ پاک جو ہے نیک نیتی اور خوشنودی رب کی بنیاد پر اللہ پاک اسے اجر دیتا ہے۔ وہ شریعت کی زبان میں اسے بدعت کہتے ہیں، لیکن نیک نیتی کی بنیاد پر اجر دیتا ہے، جسے حدیث کے حوالے سے بدعت حسنہ کہا گیا۔ اور جو برا کام ایجاد کرتا ہے، بری نیت سے ایجاد کرتا ہے، اس کو بدعت سیئہ یعنی بری ایجاد کہتے ہیں۔ اس کا عذاب اور اس پر جتنے بھی قیامت تک عمل کرنے والے ہوں گے اس کا بھی عذاب اس کو ہوگا، پرسنل بھی عذاب ہوگا، عمل کرنے والوں کا بھی عذاب ہوگا۔ یہ گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ تھا۔ آج کا درس ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر آپ کو بتائیں، بس ایک لفظ سنیے، یہاں پر ایک دم صراحتاً جملہ ہے، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اس کو بار بار سنیے تو آپ کو آسانی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، تب تو اللہ کہہ رہا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اس کا مطلب باطل بھی ہے، حق بھی ہے، تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تب تو آپ ظاہر ہے بغیر نالج کے ملنے ملانے کا مسئلہ، بغیر نالج کے کسی کی حقیقت تک اور کسی کی تہ تک پہنچے بغیر، آپ اس کے نالج کو حاصل کے بغیر کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ اس لیے اب آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اسی لیے مفسرین نے حق کی تفسیر میں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، اندر اندر خوش ہو جانا۔ جب بھی آپ کے ایمان کی بات آئے تو آپ خوش ہو جانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس مقصد سے کہا تھا
وہ بندہ مومن نے اس مقصد کو قبول کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے جانتے ہیں آپ، قرآن پاک میں آپ جہاں بجا پڑھی ہوں گی، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ میں جمعہ کے بیان میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں، آپ لوگ جب بھی میں یا ایھا الذین آمنو بولوں مسکرا جائیے۔ تو اب تو الحمدللہ مسکرا رہے ہیں آپ لوگ بھی، اندر سے مسکرائیے۔ کیسے؟ اس کی وجہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن میں تقریباً اللہ پاک نے 88 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے ایمان والو، اور کہیں پر بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مومنوں کہا۔ اب جانتی ہیں کہ ایمان والوں اور اسلام والوں میں فرق کیا ہے؟ ایمان کا تعلق جو ہے باطن سے ہے، اندر سے ہے، دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، حج کر رہی ہیں، زکوٰۃ دے رہی ہیں، رکوع کر رہی ہیں، سجود کر رہی ہیں، یہ سب اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے سے پہلے آپ نے جو سوچا ہے کہ واسطے اللہ کے، نیت جو اندر سے کی ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اسلام ہے، لیکن نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کا، اللہ پاک کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ، کیا نیت رکھتا ہے وہ۔ یہ نیت رکھنا، سوچنا، خیال کرنا، عقیدہ رکھنا، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اس کو بات دھیان میں رکھیے گا۔ تو اللہ پاک کے نزدیک جو ہے ظاہر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ظاہر میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، کسی کا رکوع صحیح نہیں ہوگا، کسی کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک چیز جو دل ہے اس کا کتنا لحاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب آپ غور کیجئے، اے ایمان والو جب اللہ پاک کہے کسی کو، تو کیا اس بندے کو کوئی بھی چاہے یونیورسٹی بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہو، کیا اسے کوئی کافر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے میں مسکرانے کہتا ہوں، کیا کہ جب یا ایھا الذین آمنو پہ آپ مسکرائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا مخاطب سمجھ رہی ہیں، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، اور جب اللہ ہمیں مومن کہہ رہا ہے تو اب دنیا کا کوئی شخص ہمیں کافر نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے مسکرانے کا فلسفہ، یہ ہے مسکرانے کی وجہ۔ تو کبھی بھی یا ایھا الذین آمنو آئے، کتنا بھی آپ جھگڑا کیے رہیے باپ سے، شوہر سے، کس سے بھی، لیکن آپ یہاں پر مسکرا دیجئے، کیونکہ مخلوق کا تعلق ختم ہو سکتا ہے، خالق سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو ختم نہیں ہوتا۔ تو یا ایھا الذین آمنو جب بھی کہا جائے تو مسکرا دیجئے، اندر سے خوش ہو جائیے کہ اللہ ہمیں ہی کہہ رہا ہے ایسا۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی کفر آپ کے آزو بازو نہیں آ سکتی، یہ چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک ایسی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اب آگے دیکھیے، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اگر جملے یعنی سینٹینس پہ غور کریں گے نا تو لا تلبسو کا اصل معنی ہوتا ہے لباس، حق کا لباس باطل کو مت پہناؤ، یا باطل کا لباس حق کو مت پہناؤ۔ لباس سے ہے یہ، لباس مطلب کوئی چھپانے کی چیز۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کا لباس باطل کو مت پہناؤ۔ یہاں پر سارے مفسرین نے حق سے مراد آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بول رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ارشادات نبویہ، وہ اوصاف نبویہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت رد کرو۔ اگر رد کر دیے تو تم نے ان باتوں کو گویا باطل کے ساتھ ملا دیا، یہ مطلب ہے۔ تو ذات محمدی یعنی اوصاف محمدی، نعوت محمدی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کی باتوں کو، ان کے کمالات کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، انکیئرلی مت کرو، توجہ دو، فل کیئر، ایک دم پورے توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کو مانو۔ اگر ذرا بھی غفلت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے باطل کے ساتھ نبی پاک کی ذات کو اور ان کی بات کو ملا دیا، جو تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو حاصل کلام حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ سے مراد، حق سے مراد یہاں پر ذات نبی، اوصاف نبی
نعت نبی کی شان ہے. پوری تفسیر میں یہی ذکر ہے کہ نبی کی بات کو، نبی کی ذات کو، نبی کی شان کو مت گھٹاؤ. اگر گھٹاؤ گے تو تم گویا باطل کے ساتھ خود کو بھی مل دیے اور نبی پاک کی شان کو بھی ملا دیے. اور اسی لیے اس کا دوسرا چیپٹر آپ دیکھیے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ. آگے میں وہی حق کو مت چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ. کیا سمجھے آپ؟ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. اچھا آگے جو ہے اینڈنگ میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. یہ بتائیے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اب تو کتابوں سے صرف ورڈز، الفاظ، میننگ، یہ سب سے آپ اللہ کو جانے ہیں. ذات اللہ کو پریکٹیکلی طور پر کیا جانتے؟ کچھ نہیں جانتے. آپ تو ڈیفینیشن، کتابوں، نالج، علم اور فکر، اور آپ جو کتابوں سے جانی ہے بس وہی. حقیقی طور پر اس کو یوں سمجھیے، اب آپ مجھے میرے اسپیچ سے، میرے درس سے مجھ کو پہچانی ہے. میری ذات کو پریکٹیکلی طور پر آپ نہیں پہچانی. تو جاننے اور پہچاننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ کتابوں کے ذریعے، نالج کے ذریعے سے، تاثرات کے ذریعے سے، خیالات اور ان کے ویوز کے ذریعے سے. اب توجہ دیجئے، اب اللہ کو کیا جانتی ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ بس آپ یہ کہیں گے اللہ سچا ہے، اچھا ہے، قرآن پاک میں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. تو آپ کا سورس آف نالج کتاب ہے، بکس ہے، اللہ نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے، اللہ خود فرما رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہ جاننے کا تعلق جو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ حق کو جانتے ہو. کیا جانتے تھے عرب والے؟ اور آپ ہم کیا جانتے ہیں؟ آپ ہم حق کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ وہاں حق سے مراد جو ابھی میں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے عرب والو، تم نے نبی کی پیدائش سے لے کر کے اعلان رسالت کے بعد 40 سال کی جو عمریں تمہارے سامنے میں نے لائی ہے، یہ ساری عمر کا ایک ایک حصہ تم جانتے ہو اچھی طرح. تو وہاں پر ذات محمد کو حق کی شکل دے کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ محمد جو حق کی شکل میں آئے ہیں یہ تم ان کو جانتے ہو. یہاں حق سے مراد قطعاً اللہ کی ذات کو نہیں لیجیے آپ، کیونکہ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں پورے طور پر جانتے ہی نہیں ہیں. آپ جو جانتی ہیں جس کے بارے میں وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ سمجھیے کہ آپ جانتے ہو. کیا جانتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، رسول پاک جب پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حدیثوں میں اور آج تک آپ سنی ہیں، خدا کی قسم عام بچوں کی پیدائش کا تصور یہ ہوتا کہ جب وہ پیدا ہوتا تو الٹا سیدھا اس کو لٹایا جاتا، چت لٹایا جاتا اور ویسے ہی پاؤں ہاتھ مارتا وہ. لیکن رسول پاک جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے ان کو چت لٹایا بھی، لیکن سرکار پلٹ جا رہے ہیں. حضرت آمنہ چت تو ضرور لٹا رہے ہیں لیکن بار بار پلٹ جا رہے ہیں. تو کیئر نہیں، توجہ نہیں دیا ظاہری طور پر. لیکن جب ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تیسری مرتبہ جب ہوا تو حضرت آمنہ کو کچھ احساس ہوا کہ ایسا کیوں ہوا، عادت کے خلاف ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کچھ آواز سی محسوس ہوئی تو حضرت آمنہ ذرا جھکتی ہیں تو آپ کا کان جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور جب جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے جب سنا وہ لفظ تو میں دنگ رہ گئی، پریشان رہ گئی. ایسے کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ، رب حبلی امتی. اللہ اللہ. اب آپ غور کرو، ابھی گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، پیدا ہوئے ہیں سرکار. کیا کہہ رہا ہے؟ رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. دنگ رہ گئی ہے. آپ ذرا غور کیجیے، یہ بچہ پیدا ہوا
رب حبلی امتی، تاریخ نے اس کو ضبط کر لیا۔ پیدا ہونے کے بعد پروان چڑھ رہے ہیں۔ عام بچوں کی پرورش کا معاملہ یہ ہے، سال بھر میں جو 2 سال میں جو بڑھتے تھے، نبی پاک ہر روز اتنی عمر میں ایسی توانائی ہوتی تھی۔ خیر میں اس طرف جانا نہیں، میں یہ بچپن سے آپ دیکھیے، بچپن سے دیکھیے، یہ تاریخ نے اس کو ضبط کیا۔ یہ چلتے 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 25 سال کی عمر ہوئی۔ 25 سال کی عمر کے درمیان بھی کئی ایسے بڑے سے بڑے ڈیفیکلٹ مسائل رسول پاک نے حل فرمائے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی میں حل فرما دیتے تھے۔ عرب میں اس بات کا شہرہ ہو چکا کہ محمد بہت ہی عدل والے، انصاف والے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ اگرچہ نبوت کے اظہار کے اعتبار سے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، بس ایک خوبصورت، ایک اچھا، سچا، پکا، عدل والا انسان، اس کے ناطے اس شہرہ ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی تو شادی کا فلسفہ بھی یہی تھا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کو بڑے بڑے عرب کے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت خدیجہ نے ٹھکرا دیا، لیکن ایک خوبصورت سے 15 سال کی عمر کے چھوٹے ظاہری طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ نے دل و جان سے قبول کیا۔ 25 سال کی عمر تھی نبی کی، 40 سال کی عمر، اور آپ نے شادی کیا۔ یہ شادی خود بتاتی ہے عرب کی تاریخ میں کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ جو بہت بڑی مالدار، جنہوں نے سارے مالداروں کو ٹھکرا دیا، انہوں نے محمد الرسول اللہ سے شادی کیا۔ یہ شادی بتا رہی ہے۔ اچھا، تاریخ آج بھی مطلب دہرائی جا رہی ہے۔ عرب میں آج بھی عورتوں اور لڑکیوں ہی کو غلبہ حاصل ہے۔ انڈیا میں تو یہاں لڑکے والے مانگ لیتے، لڑکے والے سب کچھ ڈیمانڈ کرتے، لیکن آج بھی عرب میں لڑکی والے ہی کا ڈیمانڈ ہے، لڑکیوں ہی کی عزت اور وقار ہے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ آج بھی اگر آپ محسوس کیجیے گا تو بہت ہی مجبوری کے عالم میں شوہر لوگ اور مطلب مرد لوگ آج بھی گزار رہے ہیں۔ لڑکی کو وہ عزت اور عورتوں کو وہ عزت آج بھی ہے۔ اب غور کیجئے، اس وقت جب ٹھکرایا تو رسول پاک کی 25 سال کی عمر میں خدیجہ کو، نبی کو، محمد کو خدیجہ نے چوائس کیا، منتخب کیا۔ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ نبی کی اچھائی یا محمد کی اچھائی خدیجہ کے دل میں زبردست تھی۔ غور کرتے چلے جائیں اور اب آپ کو پھر پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ جس حق کے چھپانے کی بات اور جس حق کے چھپانے سے روکنے کی بات کر رہا ہے، وہ حق واقعی میں عرب کی ایک ایک آنکھ نے دیکھا تھا۔ اسی حق کے بارے میں کہہ رہا اللہ، اے لوگو تم جانتے ہو جس حق کی میں بات کر رہا ہوں، وہ حق کو مت چھپانا، کیونکہ بچپن سے لے کر اعلان رسالت کے بعد تک تم ان کو دیکھ چکے ہو، ان کے بچپن سے لے کر ایک ایک حصہ دیکھ چکے ہو، اور تم نے خود ان کو کرپشن سے پاک مانا، اچھا مانا، سچا مانا۔ عرب کی سب سے بڑی مالدار نے ان کو ترجیح دیا، اور عرب کی تاریخ میں آج بھی وہ بات رقم ہے۔ بس اسی کی طرف نبی کے بچپن سے لے کر اس وقت جب یہ آیت اتری، اس وقت سے لے کر کے تمام باتوں کو یاد کرانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے، حق کو ہرگز ہرگز مت چھپانا، کیونکہ تم جانتے ہو۔ دیکھا آپ نے، جانتے ہیں۔ ایک دم دنیاوی طور پر مثال دے دوں، اگر کوئی کسی کے بارے میں جان جائے اچھا ہے یا برا ہے، اور تیسرا آدمی جانتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اگر وہ اس سے پوچھے تو پوچھنے سے پہلے یہ پوچھتا ہے، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں؟ ہاں، آپ جانتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، بات بڑی آتھینٹک ہو جاتی، بات بڑی کیئرلی فل ہو جاتی۔ ایسے ہی رب العالمین ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا کہ میں کہہ رہا ہوں محمد کو مانو، تو عرب کا کوئی بھی، عرب کے کسی بھی شخص کو یہ ہمت نہیں تھی کہ انکار کر دیتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ پاک جو ہے یقیناً ان کے دل میں توفیق دینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اللہ بس اس سچائی کو جو آنکھ سے دیکھا تھا عرب والے نے، یہ بتا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہے کہ نبی کی عظمت کا اعلان میں تمہارے سامنے بے دیکھے ہونے کے اعتبار سے جو کر رہا ہوں، قیامت تک کے لوگوں ایسا مت سمجھنا کہ یہ ایک خیالی بات ہے،
دیکھنے والوں کے سامنے بھی میں نے اس نبی کا، اس محمد کا اعلان کیا اور ان لوگوں نے ان پر ایک بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ آج تک نبی کی ذات پر کسی بھی زاویے سے نبی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ پر انگلی ضرور اٹھی، لیکن ذات نبی پر کبھی انگلی نہیں اٹھی۔ یہ حق کے مظہر اس کو کہتے ہیں، یہ حق کا آئینہ، ایسا عظیم الشان آئینہ بن کر کے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، اس حق کو مت چھپاؤ باطل، اس حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وتکتموا الحق، اور اس حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، کیونکہ تم جانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو، بچپن سے لے کے آج تک محمد ہر کرپشن سے پاک ہیں، یہ تم خود جانتے ہو، اور بڑے بڑے محاکمے اور بڑے بڑے فیصلوں میں تم نے محمد کو پہچانا ہے، محمد کو دیکھا ہے، ان کے فیصلوں کو اور ان کی شخصیتوں کو تم نے اچھی طرح پہچانا ہے۔ دیکھو اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گی کہ اس طرح کا انٹروڈکشن آپ کے جب نبی کا ہو تو اللہ پاک جب کرانا چاہے تو انٹروڈکشن آف پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن اس طرح سے جب رب کرے تو اب آپ کو یقین جان لینا چاہیے کہ نبی کی شان اور نبی کی صفت، نبی کی عظمت، نبی کے اوصاف یہ اللہ پاک جب بیان کرے تو اس سے بڑی توحید اور کیا ہو سکتی ہے۔ خیر، میں آگے یہ بتانے جا رہا ہوں جو آگے کی آیت آ رہی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بس اس آیت کو پڑھ کر کے اور بتا کر ختم کر دوں۔ پہلے اللہ نے کیا کہا آپ کو کہ نبی کو پہچانو، نبی کے اوصاف کو پہچانو، پیغمبر کو پہچانو، ان کے کمالات کو پہچانو، اور ان کو پہچاننے کے بعد ان کو حق کے ساتھ ہی رکھنا، باطل کے ساتھ مت ملانا، باطل کے ساتھ مت ملانا۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ماں بڑے اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی آپ، اللہ پاک سب سے پہلے افضل الخلق کا انٹروڈکشن کرایا آپ کے نبی کا، اور یہ جب آپ کے دل میں بیٹھ گئے تو اللہ پاک فرما رہا ہے اب آگے کی آیت میں نماز قائم کرو۔ میں دو تین سیکنڈ خاموش ہو کر کے اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی کیا کہا تھا میں نے شروع میں؟ ایمان کا تعلق باطن اور دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ یہ اسلامیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایمان اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں عقیدہ، نیت، یہ ایمان سے تعلق۔ اب اللہ پاک نے پہلے آپ کو کہا حق کو مت چھپاؤ، محمد کو مت چھپاؤ، محمد کی شان کو مت چھپاؤ، یعنی اللہ پاک آپ کے ایمان اور عقیدے کو پہلے پختہ فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی کہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق بعد میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے کہے محمد الرسول اللہ کا انٹروڈکشن، ان کی شان، ان کی ذات کو پہچاننا، ان کو قبول کرنا، ان کے حوالے سے اچھی نیت، ان کے حوالے سے اچھا عقیدہ، ان کے حوالے سے حسن نیت رکھنا ہے۔ یہ اہم پہلو ہے آج کے اس گفتگو کا۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا بولتی ہیں؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو آپ اللہ اکبر بولنے سے پہلے یہ نیت کرتی واسطے اللہ کے، تو یہ جو نیت کر رہی ہے یہی ہے ایمان۔ تو عمل سے پہلے ایمان شرط ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا پھر ہے وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور عمل کی۔ تو ایمان یہ سب سے پہلی چیز ہے ماں، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے بارے میں اچھی نیت، رسول کے بارے میں اچھی نیت، یہ دونوں پرفیکٹ ہوا تو اب جو نماز ہوگی، حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گی عمل کی، وہ سب اچھی ہی اچھی ہوگی، اس لیے کہ پہلا آپشن آپ کا کلیئر ہے اور اچھا ہے۔ تو یہ دو آیت کریمہ آج کے اس خصوصی درس کا ایک عظیم الشان پیمانہ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ، یعنی نبی کو نبی کی شان کے ساتھ مانو اور ان کو مت چھپاؤ کیونکہ تم جانتے ہو۔ اور اب اس ادا کے ساتھ، اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ آیت کریمہ آگے انشاءاللہ میں آگے کے درس میں بتاؤں گا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں آپ لوگ مخاطب نہیں ہیں، آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا گیا ہے۔ کن سے کہا گیا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کے اور ہمارے آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقۃ طفیل میں قبول فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور خصوصیت کے ساتھ ایمان باللہ و بالرسول میں ہم سب کو کاملیت عطا فرمائے، ہم سب کے سینے کو ایمان سے مزین اور آراستہ فرما کر عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، اور اس تصور کے بعد ہم سب کی جتنی بھی خواہشیں ہیں پوری فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کو سنوار دے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و وقار کی زندگی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، جو خواہشیں ہیں تکمیل فرمائے، جو نیک خواہشات اور آرزوئیں ہیں مکمل فرمائے، جو بری خواہشات ہیں مولا دور فرمائے۔ حبیب پاک صاحب الاولاد کی ازواج مطہرات کے وسیلے سے، ان کی بیٹیوں کے وسیلے سے، ان کی غلام اور کنیزوں کے وسیلے سے مولا ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و وقار کوئی حفاظت فرما، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرما، جن کے پاس شادی شدہ زندگی گزر رہی ہے ان میں کچھ کٹھنائیاں ہیں مولا حبیب پاک مولا کائنات اور فاطمہ کی صالحیت کے صدقۃ طفیل میں پروردگار اس جوڑے کو سلامتی عطا فرما، ماں باپ کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، ہمارے خاندان سے حاضرین حاضرات کی خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ بوڑھے بچے ماں بہنیں بیٹی بیٹیاں گزر چکی ہیں سب کی بخشش فرما مولا، اور جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا، حاضرین جو بھی نیت لے کر بیٹھی ہیں، حاضرات جو نیت لے کر بیٹھی ہیں مولا، سب کی نیتوں کو تو بہتر جانتا ہے، حسن عقیدہ پر گفتگو ہی ہوئی ہے مولا، حسن عقیدہ حسن نیت کو صاف ستھرا کرتے ہوئے سب کی آرزو کو پوری کر دے مولا، سب کی خواہش کو پوری کر دے مولا، پروردگار ہمارے خواہشوں میں کبھی بھی برائیاں نہ آئے مولا، ہماری آرزوؤں میں کبھی بھی برائیاں نہ آئے، پروردگار ہماری آرزوؤں کی تکمیل فرما، ہمارے ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے تو دور کر دے مولا، ہمارے باپ ماں کے ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے تو دور کر دے مولا، پروردگار بچے بچیاں ظاہری طور پر دنیاوی امتحانات کے حوالے سے مختلف طریقوں سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں مولا، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے پروردگار عالم انہیں امتحانات میں کامیاب کر دے، اور محنتیں مشقتیں جو کر رہی ہیں پروردگار انہیں ان کی محنتیں مشکور فرما مولا، پروردگار عالم ماں باپ کو اولاد کے حق میں اور اولاد کو ماں باپ کے حق میں ایک دوسرے کا وقار سمجھنے والا بنا دے مولا، ہم سب کو ایک دوسرے سے چپقلش اور اختلافات ہیں تو دور کر دے مولا، ہم سب کو ایک حسن نیت کے ساتھ حسن عقیدے کے ساتھ زندہ رکھ مولا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔